کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے لینا کوئی منع نہیں ہے، لیکن منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بچی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے دے دینا، یا بعد میں دیتے ہی بچی مر تھوڑی جا رہی ہے، بچی کو بعد میں دے دیں۔ لیکن نظام یہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے اتنی ساری اس پورا کیا سب سامان سجا دینا کھول کھول کر، اور جا کے جو غریب آدمی ہو وہ اندر سے کوڑے روئے کہ کاش کہ میں بھی غریب، میں بھی امیر ہوتا تو اپنی بچی کو یہ دیتا، اپنی بچی کو یہ دیتا، یہ دیتا۔ وہ لڑکیاں تڑپتی ہیں جن کے گھروں میں وہ سامان نہیں ہوتے، وہ ماں روتے رہتے کے اندر کہ کاش ہماری بچی کے پاس اگر مکسی ہوتی تو میری بچی ہاتھ سے نا مسالہ نہ پیستی، کاش کہ میری بچی کے پاس کولر ہوتا، میرے پاس پیسے دینے کے لیے ہوتے تو میری بچی گرمی کے اندر پریشان نہ ہوتی۔ یہ ہم لوگ دکھا کر دینے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے سماج کے ایک معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ غریب لون لے کر قرض کر کر اس کی مائیں روتی ہے رات میں، حافظ صاحب نے نکاح کر لیا، ہمارے بچے کو قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، ٹینشن ہے، روٹی نہیں اتری ہم سے۔ میں کہتا ہوں کہ نکاح کریں، مسجدوں میں نکاح کریں، مت کھلائیں کسی کو گھر میں نہیں ہے کھانے کو دیو، مت کھلاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس جیب میں ہے تو کھلائیے، کھلانے کے بنانے کیا جا رہا، لیکن نہیں ہے تو کسی سے قرض نہ لیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دستور عطا فرمایا۔ آواز کم کرنا قاسم میں تھوڑی سی۔ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دستور عطا فرمایا، جس دستور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جتنی قومیں دنیا کے اندر ہیں یا آنے والی ہیں ان تمام کے لیے اس میں حیات ہے، اس میں روشنی ہے۔ اللہ نے جتنے قوانین دنیا کے اندر نازل فرمائے وہ ہر زمانے کے اندر اور ہر مذہب والے کے لیے، ہر فرقے والے کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی کے حساب سے نازل فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی صدی میں جا کر یہ اسٹاپ ہو جائے یا کسی زمانے میں جا کر یہ عمل بدل جائے، اللہ نے ایک مکمل دستور بنا دیا، اور اس دستور کے نظام کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جب انسان زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے درجہ عطا فرمائیں گے۔ انہی دستور میں سے ایک دستور ہے، اللہ نے نکاح کا نظام بنایا۔ اللہ نے ایک پیارا نظام بنایا نکاح کا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پاک دامن ہونے کے لیے، انسانوں کی عصمت اور عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے نکاح کے نظام کو بنایا۔ اور اسلام کا جو نظام ہے نکاح کا، یہ اتنا بہترین نظام ہے کہ اس نظام کو ہر قوم کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بہترین نظام بنایا، اور یہ جو نکاح کا نظام اللہ نے بنایا، یہ نظام اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، لیکن مسلمانوں نے اس پر عمل نہ کر کے اس کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا۔ ہر قوم کے اندر، چاہے وہ پرانی قوم ہو یا گاؤں کے اندر رہنے والی قوم ہو یا شہروں کے اندر رہنے والی قوم ہو، کسی بھی کہیں بھی جگہ کی قوم لے لیجیے آپ، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں نکاح کا نظام ضرور ہے۔ کسی نہ کسی صورت کے اندر نکاح ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ نکاح ایک ضروری چیز ہے، تاکہ انسان ایک غلط ماحول میں نہ پڑے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی بچیاں محفوظ رہیں، اور ان کے مرد ادھر ادھر جگہ منہ نہ ماریں۔ اس لیے ہر قوم کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ نکاح کے نظام کو یا شادی کے نظام کو صحیح سمجھتے ہیں، کہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ نکاح کے نظام سے پہلے اللہ نے جو دنیا کے اندر قومیں رائج تھیں، اس وقت موجود تھیں، اس سے پہلے عورتوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں ایک جانور کے معنی سمجھی جاتی تھیں۔
اللہ نے اس نکاح کے نظام کے ذریعے سے اور عورتوں کے مسائل کے ذریعے سے اللہ نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا اور ایک ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے اور آدمی کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیے. آپ قرآن کریم کے اسلوب دیکھو گے, آپ قرآن کریم کے انداز دیکھو گے تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کی باتیں بھی کم رکھی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. جیسے آج کل اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک لٹریچر چل رہا ہو, ایک مضمون کوئی آدمی سنا رہا ہو, وہ کتنی بھی اچھی کتاب ہو, اس کتاب کے بیچ میں کہیں بھی اگر عورت کی بات آ جائے تو انسان کا نفس اور انسان کی خواہشیں اور انسان کا دماغ ایک غلط ذہنیت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ نظام ہے انسان کی, یہ فطرتی نظام ہے. چاہے کوئی کتنا ہی اچھا بیان کر رہا ہو, چاہے کوئی کتنے اچھا لٹریچر دے رہا ہو, لیکن جب نظام اس لٹریچر کے بیچ میں اگر کسی انسان نے عورت کی بات چھیڑ دی تو انسان کی فطری خیالات کے اعتبار سے, انسان کے جو فطرت ہے اس کے اعتبار سے غلط سوچ کی طرف انسان چلا جائے گا. اللہ نے اس سوچ کو دبانے کے لیے بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کا تذکرہ بھی بہت کم جگہ کیا ہے. یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے. اللہ نے اس بات پر کہ بہت ساری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں جو ہماری مائیں ہیں, ان کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کی تذکرے بیان کیے قرآن کریم کے اندر, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں. عورتوں کے تذکرے بہت کم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اللہ نے آپ کے بھی تذکرے ارشاد فرمائے لیکن بہت کم جگہ پر, تاکہ انسانوں کی ذہنیت کے اعتبار سے اس کا دماغ ڈائیورٹ نہ ہو جائے دوسری طرف. یہ اللہ نے نظام دیا. تو عورتوں کے جو مقام و مرتبے کو اللہ نے بڑھایا ہے, اس مقام و مرتبے کو محفوظ بھی رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان بیٹیوں کو رحمت بھی بنا دیا. جہاں ایک طرف انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا, جہاں انسان یہ سمجھتا تھا کہ جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہو جائے وہ بیٹیاں کیا ان کے لیے لعنت ہیں, ان کے لیے داماد, ان کے لیے ان کی غیرت کو مارنے والی چیزیں, اللہ نے وہاں ان بیٹیوں کو محفوظ بھی کروایا اور اللہ نے ان بیٹیوں کو رحمت بھی بنایا. یہ اللہ کا نظام ہے. ورنہ دنیا کے اندر مکہ ہو, ایران ہو, عراق ہو, یہ ساری جگہ پر ایک لڑکی کو زندہ دفن کر دینا زیادہ بہتر سمجھتے تھے وہ لوگ. قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. زبردست مثال دی. ہم کسی کو بولے کالا, اللہ نے مثال دی ہے کہ جس گھر کے اندر اس وقت کسی گھر کے اندر عورت کی یا لڑکی کی ولادت ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ اندھیری رات کی طرح اور بالکل مرجھا جاتا تھا. یہ انسانوں کی کنڈیشن تھی کہ جو عورتوں کو وبال سمجھتے تھے, بوجھ سمجھتے تھے. اور آج کا زمانہ بھی یہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کسی گھر کے اندر بچیاں اگر ولادت پا رہی ہیں اس گھر کو رحمت نہیں سمجھتا آدمی, عذاب سمجھ رہا ہے. اس کا والد خود اس کو عذاب سمجھ رہا ہے. اور عذاب سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسانوں نے نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا کہ جس کے بنا پر ہماری عورتیں اور ہمارے گھر والے, ہمارے والدین کیا ہوتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بچیوں کو نہ پالنے کے بنا پر. افسوس تو یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر بچیوں کی ولادت ہو رہی ہے تو لوگ اس کی طرف تان والی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو پکڑنے کی, اس نظام کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اللہ نے جو نکاح کا نظام دیا اس نکاح کے نظام کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جہیز ایک زبردست ہمارے ناسور بن چکا ہے. جہاں نکاح کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ ہمارے اوپر زنا بھاری پڑ جائے. آج ہمارے نکاح اتنا مہنگا کہ زنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. آج ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھ لیجئے, بچیوں کو دیکھ لیجئے, ایک وبا پھیل پڑی ہے. جس بچوں کے پاس, جن لڑکیوں کے پاس بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہیں ہے وہ کوئی کام کی آدمی نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے سماج کے اندر صرف اس بنا پر ہو رہا ہے کہ ہم نے جہیز والی جو لعنت ہے یہ ہم نے اپنے اندر لاگو کر لی ہے. آپ یقین مانیں کہ جب انسان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے نا
اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے مجھے اس کو اتنے سال تک پڑھانا ہے لکھانا ہے اور اس کے بعد اس کی ودا کرنی ہے, اس کے لیے مجھے کتنا لاکھ کا بجٹ ہونا چاہیے تب جا کے میں نکاح کر پاؤں گا. آج ہم نے صرف ایک بنیاد پر کہ ہمیں دنیا کیا کہے گی, ہمیں سماج کیا کہے گا, ہمیں کیا کہے گی, اس بنا پر کتنے ماں باپوں نے زہر کھا لیا. کتنے ماں باپوں کی ان کی پراپرٹی ان کی جائیدادیں تقسیم ہو گئی, ان کے کتنے ماں باپ کیا ہو گئے ٹینشن سے ڈپریشن میں مر گئے. کس بنا پر؟ ایک جہیز والے لعنت کے جو ہمارے اوپر توق پڑا ہوا ہے اس بنا پر. اس لیے تمام کو ایک ایسے ناسور سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے جہاں دنیا کے اندر بہت ساری رسم و رواج ختم ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر سے, اور بہت ساری رسم و رواج ختم ہو رہی ہے, لیکن وہیں یہ رسم جو جہیز والی رسم ہے یہ ہمارے اندر اور زیادہ پنپتی جا رہی ہے, پنپتی جا رہی ہے. کہاں جو بچیوں کو اپنے پنکھے دیا کرتے تھے وہ کولر پر آ گئے, جو کولر دیتے وہ اے سی پر آ گئے, اور اس کو شوشادہ بنا دیا. اپنے آپ کو اس نظام سے بدلو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے معاملے کے اندر اپنے بچے, ان کے جو لڑکے ہیں ماں باپ کے, اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آئے تو ان کا نافرمانی پر اترنا واجب ہے, ضروری ہے. منع کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ میرا نکاح ایسی جگہ نہ کریں جہاں سے اس طرح کی فرمائشیں آ رہی ہوں, مجھے اس طرح کا نکاح نہیں کرنا. اگر آپ اس طرح نکاح کرنا چاہتے ہو میں بھگ جاؤں گا, میرے کو شادی نہیں کرنی. یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے, ایک نظام بن چکا ہے کہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. غریب آدمی مرتا جا رہا ہے, غریب والدین پستے جا رہے ہیں اس جہیز والے لعنت والے رسم کے اندر. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کیا بولتے ہیں فکسنگ, جب نکاح فکس ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو, منگنی پہ اس کو الگ خرچہ چاہیے, ایک پورا نظام چاہیے, پھر تاریخ فکس کرنے کے لیے چاہیے. ہمارے گھر میں 50 رشتے دار ہیں, ان کے لیے کیا چاہیے, جوڑے چاہیے, کپڑے کا انتظام چاہیے. ہمارے گھر میں ہمارے 200 رشتے دار ہیں جو ہمارے پرسنل ہیں, وہ آنے 400 لوگ ہمارے گھر تقریباً اتنے تو آنے. اتنا بڑا ایک ہم لوگ رواج بنا رکھا ہے کہ ہم نے, جس کی بنا پر ہماری امت ایک بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اندر. بیچاروں نے, کچھ لوگوں نے مل کر ایک نظام بنایا کس کا, سمیلن کا, کہ کیسے نہ کیسے کر کے غریب بچیاں پار لگ جائیں, ان کے نکاح آسانی سے ہو جائیں, کسی نہ کسی کی مدد کے ذریعے سے ان کا نکاح آسان ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر سمیلن سے نکاح ہو رہے ہیں وہاں بینڈ بازوں سے باراتیں اٹھ رہی ہیں, اور ہم میں سے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, جو داڑیاں رکھتے ہیں, لباس پہنتے ہیں, اور گیان بانٹنے کی بات آ جائے تو پورے مجمع کو چپ کرا دیں, وہ مجمع کے اندر اپنی عورتوں کو بھیج کر پیچھے ڈانس کرواتے ہیں. اس لیے اپنے اس نظام کو بدلیے, اور اس نظام کو بدلنے کی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو بالکل آسان کریں. حضرت حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کا حضرت علی سے, تو اس وقت معلوم ہے آپ کو کیا ہوا تھا, ہم لوگوں نے ایک رواج بنا لیا کہ اپنی بیٹی کو کیا دو, اتنا دے دو, اتنا دے دو, اتنا دے دو. اس سے کیا ہے, ایک یہ سنت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اس وقت 3 چیزیں لے کر آئے تھے. نمبر 1 زرہ, نمبر 2 اونٹ, نمبر 3 تلوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلوار بیچ دو, اور اس کے ذریعے سے جو آپ کی گھر والی کے لیے, میری بیٹی فاطمہ کے لیے جو نظام بن جائے گھریلو سامان کے, وہ سامان خرید لانا. یہ مرد پر ضروری ہے. یہ کیا آدمی بائلا بن گیا اور جو جہیز کا کبھی یہ سامان مانگا جا رہا ہے, کبھی یہ سامان مانگا جا رہا ہے, کبھی اس طرح کے رسم و رواج کے ذریعے سے اپنے سماج کو, معاشرے کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اندر ایک ناسور بن چکا ہے. اگر ہم نے اس ناسور کو ختم نہیں کیا تو ہماری بہت ساری بیوہ لڑکیاں, ہماری جو بن بیائی بیٹیاں ہیں وہ نکاح کے نظام کے اندر بننے گی نہیں. اور اس بنا پر کیا ہوتا ہے, ہماری بہت ساری بچیاں غلط کام پر آمادہ ہو جاتی ہیں. کوئی کدھر بھگ رہا ہے, کوئی کسی اور کے ساتھ جانا اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے, کیا کرے, مجبور ہے. نکاح کے صحیح ٹائم پر نکاح نہ ہونے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے, یہ پریشانی ہمارے اندر بن رہی ہے. اور یہ واقعات ہیں کہ جب انسان کے گھر میں شادی کا موقع شروع ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے تیاری کرتے آتے ہیں, پورا نظام بنا رہے ہیں. کوئی کسی سے قرض لے رہا ہے, کوئی کسی سے ادھار مانگ رہا ہے, کوئی کسی کے سامنے رسوا ہو رہا ہے کہ مجھے 10,000 روپے قرض دے دو, کوئی کہہ رہا ہے مجھے, کوئی کہہ رہا کوئی لون لینے جا رہا ہے. اور جب گھر پر آتا ہے سکون سے 2 روٹی کھانے کے لیے تو بیوی کہتی ہے کہ آج ہمارا یہ کام نہیں ہوا, آج ہمارا یہ کام نہیں ہوا. بیٹی اپنے باپ کے سر دباتی ہے کہ آپ والد, آپ میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. اب اس باپ کے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ
कंधे पर तुम बोझ बन रहे हो। कितने लोगों ने अपनी जमीन और जायदाद खत्म कर दी इस बिना पर कि हमें बेटियों की शादी करनी है। करोड़ों का खर्चा लोग इस काम के अंदर कर रहे हैं। तो अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब तक हम इस लेवल को बढ़ाएंगे नहीं, अपने अंदर समझदारी और समझबूझ पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये माशरा इस नासूर से, इस बुराई से पाक नहीं होगा। कितने केस ऐसे पड़े हैं कोर्टों के अंदर जो जहेज की बिना पर उसकी बहू को परेशान किया जा रहा है। कितने केसेस ऐसे हैं कि जहेज ना मिलने की बिना पर रिश्ते टूट गए। आप निजाम देखो, जो जितना मालदार है उसको उतनी मालदारी के तकाबुल से क्या कर रहा है, इंसान रिश्ते कर रहा है। एक घर है, उस घर के अंदर 2-2 गाड़ियां हैं, 2-2 बाइक हैं, 4 व्हीलर है। अब उसने ऐसी जगह रिश्ता करना है जहां उसको एक और गाड़ी मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए। क्यों? बताने के लिए, देखो मेरी सोसाइटी देखो कितनी बड़ी है, मुझे 4 व्हीलर मिली। वो क्या करा, देना पड़ेगा, मजबूरी। तो इस मजबूरी को खत्म करने की कोशिश करें। आप ये ना समझें कि आप अल्लाह के लिए काम करेंगे, यकीनन अल्लाह आपके दिलों के अंदर हमदर्दी पैदा करा, आपके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करा। आप उस निकाह के निजाम को, आप उसको जायज तरीके से करो, अपने मेहर सही तौर से अदा करने वाले बने, जो आपके लिए जायज और वाजिब तरीके हैं उसको करने वाले बने ना। आपको वाकया सुनाता हूं मैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले भी गुजरे और जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में एक बड़ा रोल अदा किया था। कौन है? मौलाना अहमद अली लाहौरी। ये सिख परिवार से इनका ताल्लुक था। एक शख्स से उनको ये इरादा हुआ कि मेरी बेटी जवान हो गई है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। उन्होंने दारुल देवबंद की तरफ सफर किया और उन्होंने वहां के जो शेखुल हदीस थे मौलाना महमूद हसन गंगोही, वो उन्होंने कहा कि आपके पास शेखुल हदीस के जो दर्जे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनमें से सबसे अच्छा नेक बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये फलाना आदमी, ये लड़का बैठा हुआ है, ये इसका निकाह भी नहीं हुआ है, इसकी हमें शादी करनी। ये सिख परिवार से आए थे, इनका पूरा खानदान परिवार क्या था? काफिर था। ये अकेले शख्स से जो मुसलमान होकर आए थे और उन्होंने पूरी तालीम हासिल किया, ये आलिम बने। उन्होंने कहा कि ये हमारा बच्चा है, सामने बैठा हुआ है, आप इससे निकाह की बात कर लें। वो कहते हैं कि मैं अकेला था, मेरे पूरे घर वाले क्या थे? काफिर थे, मेरे से कौन अपनी बच्ची भी आएगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो अपनी बच्ची को देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कल आपका निकाह है। अल्लाह अकबर, क्या कहा उन्होंने? कल हमारी बच्ची आपको देंगे, कल आपका निकाह है। वो कहते हैं मेरे बदन पर एक जोड़ी भी नहीं था जो अच्छा पहन लेता। उनके दोस्तों ने कहा कि भाई आपका कल निकाह होने वाला है, आप क्या करें, हमारे कपड़े ले लें, कोई किसी के कपड़े ले लें, कोई को तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरी गैरत इस बात पर गवारा नहीं करती मैं किसी को उधार मांगकर पहनूं। आज शेरवानियां उधार और गाड़ी उधार, जेवर उधार, मेहर उधार, सब उधार, जो जरूरी चीजें वो उधार, और बाकी खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, लेना देना सब क्या है? नकद ले। तो क्या चीज हो गई? उन्होंने कहा कि मेरी गैरत इस बात पर गवारा नहीं करती मैं किसी को कपड़ा पहनूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरा जो निकाह का मौसम था सर्दी का मौसम था, अब मैंने वो कपड़ा धोया, अब कपड़ा धोया वो सूख नहीं रहा, अब मैं अल्लाह अल्लाह करा कि असर के बाद मेरा निकाह है, मुझे अपना कपड़ा सुखाना है। वो फिरा रहे कि कपड़ा सूख जाए, मेरा कल निकाह होने वाला है। वो गीला कपड़ा पहनकर आकर बैठ गए। उनके वाले लड़की के वालिद साहब ने उनके कपड़े पर तवज्जो भी न दी कि कपड़ा, ये मेरा दामाद जो है ये कपड़ा पहनकर आया, क्या पहनकर आया, और उसके साथ निकाह कर दिया। बच्ची कुछ दिन घर में रही, वापस अपने जब ससुराल आई, अपने मायके में आई, उनके घर वालों ने पूछा कैसा रहा, कैसा निजाम लगा? कि मैं समझ रही थी कि जन्नत वहां है, मेरे लिए तो मेरे शौहर के पास जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना आसान निकाह होगा, जितने कम खर्चों पर निकाह होगा, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, उतना आपके लिए निजाम बनेगा। तो हम तमाम को चाहिए कि अपने निकाह को जितना ज्यादा हो सके आसान करने की कोशिश करें। और आपको मैं एक मसला समझा दूं कि निकाह के अंदर जहेज का लेना देना दोनों क्या है? नाजायज है, मांगना हराम है, लेना देना दोनों नाजायज है। लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देता है तो उसके लिए लेना कोई मना नहीं है। लेकिन मना करने का मतलब यह है कि अपनी बच्ची को आप देना चाहते हैं तो पहले दे देना, ये बाद में देते, बच्ची मर थोड़ी जा रही है, बच्ची को बाद में दे दे। लेकिन निजाम ही बना रखा है कि हमने इतनी सारी उस पूरा क्या सब सामान सजा देना खोल खोल कर, और जाके जो गरीब आदमी हो वो अंदर से कूड़े रोए कि काश कि मैं भी अमीर होता तो अपनी बच्ची को ये देता, अपनी बच्ची को ये देता। वो लड़कियां तड़पती हैं जिनके घरों में वो सामान नहीं होते, वो माँ रोते रातों के अंदर कि काश हमारी बच्ची के पास अगर मिक्सी होती तो मेरी बच्ची हाथ से ना मसाला ना पीसती, काश कि मेरी बच्ची के पास कूलर होता, मेरे पास पैसे देने के लिए होते तो मेरी बच्ची गर्मी के अंदर परेशान ना होती।
یہ ہم لوگ دکھا کر دینے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج کے ایک معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. غریب لون لے کر قرض کر کر اس کی مائیں روتی ہے رات میں. حافظ صاحب نے نکاح کر لیا, ہمارے بچوں کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے, ٹینشن ہے, روٹی نہیں اتری ہم سے. میں کہتا ہوں کہ نکاح کریں, مسجدوں میں نکاح کریں, مت کھلائیں کسی کو گھر میں نہیں ہے کھانے کو دیو, مت کھلاؤ, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جیب میں ہے تو کھلائیے, کھلانے کے بنانے کیا جا رہا, لیکن نہیں ہے تو کسی سے قرض نہ لیجیے. آپ قرض لیتے ہیں, آپ خود روتے ہیں, آپ کی اولادیں روتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ والد کا انتقال ہو گیا تو بچے اس کی پراپرٹی بیچ کر آپ کے والد کا قرض ادا کرتی پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے.